ملک سلیم وزیر آباد کے رہنے والے ہیں۔ یہ عین جوانی میں جاپان چلے گئے، نوکریوں سے عملی زندگی کا آغاز کیا، اپنا کاروبار شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ یہ جاپان کے صوبے فوکوشیما کے ٹاؤن اواکی میں رہتے ہیں۔ چین سے اپنی گاڑیاں بنوا کر لاطینی امریکہ اور افریقہ کے ملکوں میں بھجواتے ہیں اور سالانہ 30-40 ہزار گاڑیاں بیچ دیتے ہیں۔ یہ 35 برسوں سے جاپان میں رہتے ہیں، لیکن ان کا اپنے شہر سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ یہ وزیر آباد میں ویلفیئر کے درجنوں چھوٹے بڑے پروجیکٹس چلا رہے ہیں، ان میں دسترخوان بھی شامل ہے۔ وزیر آباد میں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو عزت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ میں پچھلے ماہ جاپان گیا تو برادرم عرفان صدیقی مجھے ان کے پاس لے گئے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے دوستی ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوست بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں۔ انسان جس طرح اپنے حصے کا رزق کھائے بغیر دنیا سے نہیں جاتا، بالکل اسی طرح ہم اپنے حصے کے دوستوں سے ملے اور ان کے ساتھ وقت گزارے بغیر بھی فوت نہیں ہوتے، اور ملک سلیم بھی ایسے ہی انسان ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم دونوں نے ابھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارنا ہے۔ میں جب جاپان میں ان کے دفتر میں بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ وزیر آباد میں چند ماہ قبل ان کے دسترخوان پر ایک نوجوان موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے کیئر ٹیکر سے پوچھا، کیا پکایا ہے؟ اس نے جواب دیا، گوشت۔ اس کا اگلا سوال تھا کہ گوشت چھوٹا ہے یا بڑا؟ کیئر ٹیکر نے جواب دیا، گائے کا گوشت پکا ہے۔ نوجوان نے برا سا منہ بنایا، موٹر سائیکل کو کک ماری اور یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے جس دن چھوٹا گوشت پکایا، مجھے اس دن بتانا، میں کھانا کھانے آ جاؤں گا۔ میں یہ سن کر کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واقعہ ہم پاکستانیوں کی اصلی اور کھری تصویر ہے۔ ہم من حیث القوم ایسے ہی لوگ ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سیم ٹو سیم، ہم عملاً بھکاری ہیں، لیکن ہمیں بھیک میں بھی چھوٹا گوشت چاہیے۔ ہم برانڈڈ کشکول میں بھی اپنی ٹرمز پر بھیک مانگتے ہیں، اور بھیک دینے والا نخرے کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی کام نہیں کرتے، لیکن موٹر سائیکل ہمارے پاس نیا ہوتا ہے۔ ہم روزانہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، مانگ کر پیٹرول ڈلوائیں گے اور پھر مختلف دسترخوانوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے کہ ہم آج لنچ کہاں کریں گے اور ڈنر کہاں فرمائیں گے۔ اور اس دوران اگر کوئی مخیر شخص ہم سے یہ پوچھ بیٹھے کہ بھائی آپ کام کیوں نہیں کرتے، تو ہم برا مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے، تم اپنی بھیک اپنے پاس رکھو۔ آپ یقین کریں، یہ ہماری قومی پالیسی ہے۔ ہم اقوام عالم سے اکڑ کر مانگتے ہیں اور ایک گھر سے انکار کے بعد دوسرے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم اوپر سے نیچے تک ایک جیسے ہیں۔ میں نے چند دن قبل وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے جاپانی وزٹ کی تصویریں دیکھیں۔ ایک تصویر میں یہ پورے اعتماد کے ساتھ سینہ پھیلا کر کھڑے تھے اور ایک بوڑھا جاپانی جھک کر ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو تصویر بھجوائی اور اس سے پوچھا کہ یہ جاپانی کون ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا نام شن ایمیزومی ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی کنسٹرکشن کمپنی کوماتسو کی ٹاپ مینجمنٹ میں رہا تھا۔ یہ 35 سال پاکستان میں اس کمپنی کا سربراہ بھی رہا اور اس نے جاپان اور پاکستان کے درمیان تعلقات استوار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ شن جاپان پاکستان ایسوسی ایشن کا چیئرمین بھی ہے۔ یہ اب تک پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچا چکا ہے، مگر آپ بلاول بھٹو اور شن ایمیزومی کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے۔ ایک طرف ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے دروازے پر ایڑیاں رگڑنے والا ملک کا وزیر خارجہ اکڑ کر کھڑا ہے، جبکہ دوسری طرف 26 ملین ڈالر کی کمپنی کا نمائندہ عاجزی سے سر جھکا کر اس سے مل رہا ہے۔ آپ اسی طرح جاپان کے وزیر خارجہ یوشی ماسا ہیاشی اور وزیر اعظم فومیو کیشیدا کی بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی تصاویر بھی دیکھ لیں۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا بلاول بھٹو جاپانی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ ہیں، جبکہ دوسری جانب کوئی تیسری دنیا کے وزیر کھڑے ہیں اور یہ بلاول بھٹو سے امداد مانگ رہے ہیں۔ ہم بھی کیا قوم ہیں! ہم ایک طرف تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا شکار ہیں، ہم ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑے ہیں، اور ہمیں اگر آئی ایم ایف سے تنکے کا سہارا نہ ملتا تو ہم اب تک دنیا کی پہلی ڈیفالٹ نیوکلیر پاور کا اعزاز حاصل کر چکے ہوتے۔ جبکہ دوسری طرف صرف بلاول بھٹو اور ہنا ربانی کھر نے ایک برس میں بیرونی دوروں پر 2.25 ارب روپے خرچ کر دیے۔
میں دل سے سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ کو اپنا زیادہ وقت بیرون ملک گزارنا چاہیے۔ وزیر خارجہ کی جاب ہی دوسرے ملکوں سے تعلقات بہتر بنانا ہے، اور اگر وزیر خارجہ ملک میں بیٹھا رہے گا تو پھر داخلہ اور خارجہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لیکن کیا سرکاری جہازوں پر جانا اور 30 لوگوں کو ساتھ لے کر جانا اور پھر 5 سٹار ہوٹلوں میں رہنا بھی ضروری ہے؟ اور کیا سرکاری دورے پر اپنی ہمشیرہ آصفہ بھٹو کو بھی لے جانا لازم ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ہمارے وزیر خارجہ ایک پرسنل اسسٹنٹ کے ساتھ کمرشل فلائٹ پر باہر کیوں نہیں جاتے، اور یہ وہاں سفیر کی گاڑی کیوں استعمال نہیں کرتے، اور یہ سفیر کی رہائش گاہ یا ایمبیسی میں کیوں نہیں رہتے؟ بے شک آصفہ بھٹو بھی بھائی کے ساتھ باہر جائے، لیکن وہ دورہ سرکاری نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے پرائیویٹ دوروں پر جس کو چاہیں اور جہاں چاہیں لے جائیں، یہ ملک سرکاری دوروں پر خاندان کے لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، جب بھی سرکاری دوروں کے اخراجات کا سوال اٹھایا جاتا ہے تو بلاول بھٹو کے ترجمان کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بلاول صاحب اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں اور آصفہ بھٹو کا ٹکٹ بھی خاندان نے خریدا تھا۔ یہ جواز عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اگر بلاول بھٹو اپنے اخراجات خود برداشت کر رہے ہیں تو پھر وزیر خارجہ کے سرکاری دوروں پر اربوں روپے کیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ دوسرا، جب آپ سرکاری جہاز لے کر جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنا ٹکٹ کیسے خرید رہے ہیں اور اپنے اخراجات خود کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اور فرض کریں اگر بلاول بھٹو واقعی اپنے اخراجات خود اٹھا رہے ہیں تو پھر اسراف اور نمائش کی کوئی تک بنتی ہے؟ ہم ایک انتہائی غریب بلکہ بھکاری ملک ہیں، لیکن ہم جب بھی امداد لینے جاتے ہیں تو پورے دھوم دھڑکے سے بارات لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے لائف سٹائل اور باڈی لینگویج سے یوں محسوس ہوتا ہے ہم لینے نہیں بلکہ دینے آئے ہیں۔ لہذا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس طرز حکمرانی کے ساتھ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں گے؟ ہم اگر جاپان اور پاکستان کی ایکسپورٹس اور فارن ایکسچینج ریزروز کا تقابل کریں تو ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ ہماری کل ایکسپورٹس $20 بلین ہے، جبکہ جاپان نے پچھلے سال $746 بلین کی ایکسپورٹس کی تھیں۔ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $4 بلین ہیں، جبکہ جاپان کے مالیاتی ذخائر $1254 بلین ہیں۔ آپ ان اعداد و شمار کے ساتھ جاپان کے لیڈرز اور اپنے لیڈرز کی باڈی لینگویج اور لائف سٹائل دیکھ لیجئے، آپ کو فوراً جاپان کی ترقی اور اپنی پستی کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔ بلاول بھٹو خود دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، اگر $1254 بلین کے مالک جاپان کا وزیر خارجہ پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے تو کیا وہ اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لا سکے گا؟ اور اگر وہ یہ غلطی کر بیٹھے تو جاپان میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اور دوسرا، کیا وہ سرکاری رقم سے حیات روپونگی جیسے 5 سٹار ہوٹل میں رہ سکے گا؟ جی نہیں، یہ سفارت خانے میں رہے گا یا پھر سفیر کی رہائش گاہ پر رات گزارے گا، مگر یہ اپنے ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع نہیں کرے گا۔ اور رویوں کا یہ وہ فرق ہے جن کی وجہ سے آج جاپان اور پاکستان ہے۔ ہمیں ڈیٹا اور تاریخ بتاتی ہے کہ عاجزی اور سادگی دونوں وہ ایٹمی آتے ہیں جو انسان اور قوموں کو عظیم بناتی ہیں، جبکہ ہم بحیثیت قوم ان دونوں خامیوں سے محروم ہیں۔ آپ افسروں سے لے کر بزنس مینوں تک دیکھ لیں، آپ کو ان میں اکڑ اور نمائش ملے گی۔ آپ اس کے مقابلے میں کبھی انڈیا جا کر دیکھیں، ان کے لیڈرز اور ارب پتیوں میں عاجزی بھی ملے گی اور سادگی بھی، جبکہ ہمارے بیکاریوں کے پاس بھی اسمارٹ فون ہوتے ہیں اور یہ بھیک بھی پوری بدمعاشی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ آپ انڈیا میں ان کے صدر دروپدو مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور آرمی چیف منوج پانڈے کو دیکھ لیں، آپ کو ان میں سادگی اور عاجزی دونوں ملیں گی، جبکہ سرحد کی اس طرف یہ دونوں غائب ہیں۔ یہ صورتحال افسوسناک ہے، لیکن یہ صورتحال دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ چنانچہ ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جاپان بننا ہے یا پھر پاکستان ہی رہنا ہے۔ ہمیں اگر جاپان بننا ہے تو پھر ہمیں امداد اور بھیک کے ٹریپ سے نکلنا ہوگا اور شاہی اخراجات سے بھی جان چھڑانی ہوگی۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے صدر، وزیر اعظم اور وزراء کمرشل فلائٹس پر سفر کریں، بیرون ملک ان کے لیے کرائے پر گاڑیاں بھی لی جائیں اور یہ 5 سٹار ہوٹلوں میں بھی نہ رہیں، یہ سفیر کی رہائش گاہ یا ایمبیسی میں رہیں اور یہ مہنگے سوٹ بھی نہ پہنیں۔ خدا کی پناہ، آدھے ملک کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں اور وزیر 10 لاکھ روپے کے سوٹ پہن کر
جہاز لے کر کبھی امریکہ چلے جاتے ہیں اور کبھی چین، اور اس کے باوجود ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔